اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا خلیفہ بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا خلیفہ بنایا. ایک خلیفۃ اللہ ہے اور ایک خلیفہ رسول اللہ ہے. بھئی خلیفۃ اللہ کون ہیں؟ خلیفۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنایا. آدم خلیفۃ اللہ، صدیق اکبر خلیفہ رسول اللہ. اس میں مشابہت دیکھیں، مماثلت دیکھیں، موافقت دیکھیں کہ اللہ نے اپنا جسے خلیفہ بنایا اس کی خلافت کے اعلان کے لیے اللہ نے کیا طرز اور کیا طریقہ اور کیا انداز اپنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنا خلیفہ بنایا آپ نے اس کی خلافت کا اعلان کس انداز سے کیا ہے. توجہ کے ساتھ سمجھ لیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اے فرشتو، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، میں اپنی خلافت زمین میں کسی کو دینے والا ہوں. اور پھر وہ سارے کا سارا واقعہ قرآن میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی. جب تخلیق ہوئی فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، تمہاری شکل و صورت، تمہاری صورتیں بنا دی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. پھر ہم نے اپنے اس نائب کی خلافت کا اعلان کرنا تھا، اپنے اس نائب کی خلافت کا اظہار کرنا تھا. اظہار کیسے کیا؟ اسجدوا لآدم. اے فرشتو، آدم کو سجدہ کرو. سارے کے سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ آدم کی خلافت کا اعلان ہو جائے، آدم کی خلافت کا اظہار ہو جائے. اللہ نے آدم علیہ السلام کی خلافت کا اظہار کرنے کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. اسجدوا لآدم فسجدوا. سب کے سب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سب نے سجدہ کر دیا. خلافت آدم کا اعلان ہو گیا ہے، خلیفۃ اللہ کا اعلان ہو گیا، خلیفۃ اللہ کا اظہار ہو گیا کہ آدم اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ نے آدم کے سامنے سارے کے سارے فرشتوں کو سر بسجود کر دیا. الا ابلیس، سوائے بدبخت ابلیس کے، اس راندہ درگاہ اور ازلی اور دائمی شقی اور بدبخت ابلیس کے سب سجدہ ریز ہو گئے. سب نے آدم کی خلافت کا اظہار کر دیا، آدم کی خلافت کا اعلان ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے انداز اختیار فرمایا، یہ انداز اور یہ طریقہ کار اللہ نے اپنایا. آدم خلیفۃ اللہ بن گئے. اب ذرا دیکھیں خلیفہ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ، خلیفہ نبی اللہ، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ، نبی اللہ کے نبی کا خلیفہ، رسول اللہ کا خلیفہ، نبی اللہ کا خلیفہ. جب آقا علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا، ساری کی ساری احادیث کی کتابیں اٹھا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفہ کے انتخاب کے لیے کیا طریقہ اختیار فرمایا، کیا طرز اختیار فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض میں ہیں، بیماری کے ایام ہیں. فرمایا، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لما ثقل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی، آپ میں ضعف اور کمزوری آ گئی اور آپ
حرکت نہ کر سکے تو پھر آپ نے اپنے خلیفہ کا اظہار کیا، اپنے خلیفہ کا اعلان فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے جا کے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر مصلی رسول پہ آ گئے اور مصلی رسول پہ آ کے ابو بکر نے امامت کی۔ ابو بکر کی امامت میں سارے کے سارے صحابہ ابو بکر کے پیچھے سجدہ ریز ہو گئے۔ ابو بکر مصلی نبوی پر سجدہ کر رہے ہیں، سارے کے سارے صحابہ ابو بکر کی اقتداء میں سجدہ کر رہے ہیں، سارے صحابہ نے ابو بکر کی اقتداء میں سجدہ کیا۔ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، آدم کے سامنے سارے ملائک کو سر بسجود کیا۔ رسول اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنے خلیفہ کے پیچھے سارے کے سارے صحابہ کو سر بسجود کیا۔ سارے کے سارے صحابہ سر بسجود ہو گئے۔ اور محققین نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جمعرات کے دن سب سے پہلی نماز عشاء کی امامت کروائی۔ جمعرات کا دن، جمعے کی رات پہلی نماز پڑھائی، پھر جمعے کا دن پانچوں کی پانچوں نمازیں پڑھائیں، ہفتے کا دن پانچوں کی پانچوں نمازیں پڑھائیں، اتوار کا دن پانچوں نمازیں پڑھائیں۔ کتنی نمازیں ہوئی جی؟ جمعے کے دن 5 نمازیں، ہفتے کے دن 5 نمازیں، اتوار کے دن 5 نمازیں، 15 نمازیں۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز جو پڑھائی 16 نمازیں، اور پھر سوموار کو پیر کے دن فجر کی نماز پڑھائی 17 نمازیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیات رسول میں 17 نمازیں امت کو پڑھائیں۔ سارے کے سارے صحابہ نے ابو بکر کی اقتداء کی، سارے کے سارے صحابہ نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ اعلان ہو گیا ابو بکر ہی خلیفہ رسول اللہ ہے، ابو بکر ہی خلیفۃ النبی ہے، ابو بکر ہی جانشین رسول ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے اپنی خلافت اپنی خلافت جس کو دی، اس کے خلافت کا اعلان اللہ نے سارے کے سارے فرشتوں کو سجدہ کروا کے دیا۔ رسول اللہ نے جسے اپنا خلیفہ بنایا، سارے کے سارے صحابہ صدیق کی اقتداء میں سر بسجود ہو گئے۔ اسی لیے 17 نمازیں جب صدیق اکبر نے پڑھائیں، 17 نمازیں امت نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی۔